پہلے نون لیگ کا وفد بھی آتا ہے، پھر پیپلز پارٹی کا وفد بھی آتا ہے، یہ کس حوالے سے آ رہے ہیں اگر سینٹ کی بات نہیں کر رہے تو؟ سینٹ کی شاید ڈائریکٹ بات نہیں ہے، وہ اس کا اثر شاید ممکنہ طور پہ سینٹ پہ ہو سکتا ہے، مگر ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ سینٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ جو نون والا معاملہ تھا، میں اس میٹنگ میں موجود تھا، اور وہ بات چیت وہ آج بھی جو ہے نا وہ تقریباً ہم رابطے میں رہے ہیں، مسلم لیگ والے دوست بھی اور میں بھی، اور شاید ہماری پارٹی کے بھی ایک دو دوست اس معاملے میں رابطے میں رہے ہوں گے، مگر وہ ڈائریکٹلی سینٹ سے متعلق نہیں ہے۔ یہ آج کی جو میٹنگ تھی، آج خورشید شاہ صاحب والی اور کندی صاحب والی، اس میں شاید کچھ میرا خیال ہے کہ سینٹ کے حوالے سے بات ہوئی ہوگی۔ میں خود نہیں تھا، میں خود کوئٹہ میں ہوں، تو جس وقت یہ بات چیت ہو رہی تھی تو وہ میرے سے کل وہ اپنا جو رانا ثناء اللہ صاحب والی میٹنگ کے حوالے سے کچھ انہوں نے اپڈیٹ لینی تھی، تو مولانا صاحب نے اس دوران فون کیا تھا، تو وہ میں چونکہ رابطے میں آیا تھا تو مجھے تھوڑی سی اس میں نو ہاؤ ہے اس میں کہ اس میں کیا بات ہو سکتی ہے، مگر یہ سارا معاملہ ڈیپینڈ کرے گا اس رانا ثناء اللہ صاحب والے معاملے میں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ ابھی تک ہم اوپن ہیں، ہر طرح سے اوپن ہیں، کسی طرف سے بھی جو ہے نا وہ بات ہو سکتی ہے، نون سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، پی ٹی آئی سے بھی، یا کسی اور دوست سے بھی، تو یہ ہم اوپن ہیں، کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے یا میچور نہیں ہوئی ہے۔ آج کی میٹنگ میں شاید کچھ سینٹ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہوگی، جلیل جان صاحب کو پتہ نہیں ہوگا، مجھے تھوڑا سا ایسے اندازہ ہے، مگر میں اس کو کوئی فائنل جو ہے نا بات نہیں کر سکتا۔ اچھا کامران صاحب، دو میرے چھوٹے سے سوال ہیں۔ ایک تو اگر کے پی کے حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی آپ کی حمایت مانگتی ہے تو جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کا سٹینڈ کیا ہوگا، وہ اس پہ کیا کہے گی؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، کوئٹہ کا واقعہ جس نے سب کو ہلا کے رکھا ہوا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ان تمام واقعات کو روکنے کا حل کیا ہے؟ میرے یہ دو سوال ہیں ذرا۔ اس میں پہلی بات جو آپ نے کہا کہ حمایت مانگتی ہے تو پھر آپ کا وہ کیا ہوگا، یہ ایک مفروضہ ہے۔ ابھی تک میرے علم کے مطابق کوئی ایسی حمایت نہیں مانگی گئی، اور جو میرا اندازہ ہے یہ کوئی ایسی فیوٹائل ایکسرسائز ہے، کوئی اس کے پیچھے جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ بنیاد بنا کے کہہ سکیں کہ کوئی حکومت تبدیل ہو رہی ہے۔ گورنر صاحب کا شاید وہاں کے گورنر صاحب کا کوئی سٹیٹمنٹ آ گیا ہوگا، مگر جو میرا اندازہ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر وہ حکومت تبدیل نہیں ہو رہی۔ اس حکومت کے رہنے میں جو ہے شاید سب راضی بشمول ان کے بھی جن کے جو راضی ہوتے ہیں۔ تو رہ گیا باقی معاملہ کوئٹہ والا، بلوچستان والا۔ یہ میختر کے پاس جو ہے نا یہ واقعہ ہوا، بہت ہی افسوسناک ہے، اور افسوسناک نہیں بلکہ ہم تو شاید شرمناک ہو گیا کہ کسی کو زبان کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا اس طرح سے قتل کیا جانا، یہ کیونکہ زبان جو ہے یہ اختیاری نہیں ہے۔ اگر آپ تقدیر پہ جو ہے نا وہ ایمان رکھتے ہیں تو تقدیر میں جو ہے نا کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کس ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوں گا، میرا باپ کیا کرتا ہوگا، وہ کیا زبان بولتا ہوگا، اس کا مذہب کیا ہوگا۔ تو اس بات پہ جو ہے نا کسی کا قتل جو ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کو جو ہے نا بالکل جو ہے نا ریجیکٹ کرتے ہیں، یہاں بلوچستان کے لوگ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اور باقی لوگ بھی شاید ریجیکٹ کرتے ہوں گے۔ ہماری تمام تر ہمدردیاں جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے لوگ مرے ہیں، ہمیں اس پہ بہت زیادہ افسوس ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو قانون کے مطابق کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے، وہ تو قانون کے مطابق ڈیل کرنے پہ کبھی کسی معاملے کو بھی کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا حل کرنا جو ہے وہ سیاسی طور پہ ضروری ہے۔ اس میں قانون سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو سیاست اور اس کے ساتھ کوئی ایکوموڈیشن جو ہے نا وہ ایکوموڈیٹ کرنا ہے بلوچستان کے لوگوں کو، وہ جو ہے نا وہ آپ کے پارٹ میں نہیں ہو پا رہا، بلکہ ایکوموڈیٹ کیا کرنا ہے، وہ جو چیزیں ہماری ہیں وہ بھی جو ہے نا یہاں پہ احساس بڑی شدت کے ساتھ ہے کہ اس کو بھی آپ آنے بانے جو ہے نا وہ لے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ غیر مناسب ہے، اس رویے کو ٹھیک کیا جانا چاہیے اور بات چیت کی ابتدا ہونی چاہیے۔ آپ روز بروز حالات خراب کر رہے ہیں، صرف بلوچستان میں نہیں،
خیبر پختونخوا میں بھی آپ کے تقریباً جو ہے نا بلوچستان میں ماسوائے کوئٹہ میں بھی ایسی جو ہے نا علامتی ریٹ ہے، اور ادروائز ریٹ ختم ہو چکی ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا کا معاملہ ہے. اس طرح سے سندھ میں جو ہے نا کچی اور پکے کے ڈاکو موجود ہیں. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو درست کیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اس کو درست کیا جانا چاہیے. جی کامران صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے کے لیے گئے، تو باہر خبر یہ بھی آئی کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ جس طرح ہم پہلے چلتے رہے ہیں مولانا صاحب اسی طرح ہمارے ساتھ آئیں. تو کیا ایسی کوئی صورتحال مستقبل قریب میں یا بعید میں آپ کو لگتی ہے کہ آپ کوئی ایسی سچویشن میں جائیں کہ حکومت کے ساتھ؟ دوسرا اسی کے ساتھ ہی سوال ہے کہ 27ویں ترمیم کی بہت چرچا ہو رہی ہے یہاں پہ اسلام آباد میں. ایون یہاں پہ میں نے دیکھا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں واجد گیلانی صاحب، انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا، وہ آف دا ریکارڈ بھی بات کرتے ہیں، آن ریکارڈ بھی، کہ ہم نے یہ کہا ہے حکومت کو یہ بھی کریں، ججز کو ٹرانسفر کے حوالے سے بھی کنسنٹ نکال دیں، 27ویں ترمیم آنی چاہیے. پھر اس کے بعد صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن انہوں نے بھی بات کی اور آئینی عدالت کی بھی انہوں نے بات کی. تو کیا پچھلی بار کی طرح اب بھی کوئی رابطہ آپ کا اسٹیبلش ہو رہا ہے، ہوا ہے، اگرچہ حکومت کے پاس اب کی بار ووٹ تو پورے ہیں پہلے ہی؟ ایسا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اسد محمود سے شروع ہوا تھا. اسد محمود کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، اس کو راستے میں روکنے کی کوشش کی تھی. وہ لکی مروت گئے تھے اپنے حلقہ انتخاب میں، اور ان کو جو ہے وہ پھر راستے میں روکنے کی جو کوشش ہوئی اور شاید ان کو لے جانے کی کوشش تھی. تو یہ معاملہ جب سرفیس ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ آئے تھے پرائم منسٹر مولانا صاحب سے پوچھنے کے لیے. تو بظاہر جو ہے نا یہ معاملہ تو یہی تھا اور یہیں تک تھا. حکومت میں جو ہے ہم شامل نہیں ہونا چاہتے کسی بھی حکومت میں. یہ کئی دفعہ جو ہے نا یہ اس طرح کی کوششیں پہلے بھی ہوئی ہیں، مگر ایک ہمارا اس میں جو اسٹینڈ یہی ہے کہ ہم کسی حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ابھی تک ہم کوئی تحریک شروع نہیں کر سکے یا نہیں کی ہم نے، مگر حکومت کا حصہ بننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں. یہ بات تو بالکل کلیئر ہے. خواہش ہو سکتی ہے، گورنمنٹ کی خواہش ہو سکتی ہے، یا اور کچھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے. تو وہ خواہش ہمارے لیے جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کریں، کیونکہ یہ پالیٹکس جس نہج پہ جا چکی ہے وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے. اب 27ویں ترمیم کی بات کہہ رہے ہیں. 27ویں ترمیم میں یہ ججز کی ٹرانسفر وغیرہ یہ سارا کچھ شامل تھا. آرٹیکل 8 میں جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں شامل تھی. اس کو بڑی مشکل کے ساتھ لڑا کے ہم لوگوں نے اس کو ڈائلیوٹ کروایا تھا. بہت بڑا حصہ جو کہ بہت تلخ تھا، اس حصے کو جو ہے نا وہ ہم نے کسی نہ کسی صورت میں، آپ اس کو اچھا کہیں اس کو برا کہیں، مگر لڑا کے کروایا تھا. اور اس میں 5 ہفتے لگے تھے. حالانکہ گورنمنٹ کا خیال اس وقت بھی یہ تھا کہ آج اجلاس ہوگا اور صبح تک جو ہے نا ہم اس کو پاس کروا لیں گے. 5 ہفتے لگے. 5 ہفتے میں نہ کوئی باہر ہمارے ساتھ نکلی، نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے جو ہے نا وہ ہوئی. یہ ہم لوگ ہی جو ہے اس میں جو ہے نا سارا وہ تھا، اور اس میں لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس کا جو ہے زہر نکالا جائے. اور جس حد تک نکال سکے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آئیڈیل نہیں ہے، مگر بہرحال جس حد تک ہم کوشش کر سکتے تھے. ہمارے بھی معاملات تھے، ہمارے اپنے جو ہے منشور کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں جس کو ہم نے امپلیمنٹ کروانا تھا. جس حد تک ہم سے ممکن تھا وہ ہم نے اس کو کروایا تھا. اب جو ہے نا یہ باہر کے دوستوں کی ہمارے جو ہے نا ان کے منہ میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ ججز کی ٹرانسفر ہونی چاہیے، دوسرا تیسرا، یا بعض چیزیں بعض فیصلے کورٹ سے کروا لیے یا بعض عام لیجسلیشن سے کروا لی. تو وہ جو ہے نا وہ اس میں انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہ درست نہیں کیا، اور اب بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. کورٹس کا پہلے ہی جو ہے نا برا حال ہے، اس کو مزید اب کو خراب نہیں کرنا چاہیے.